مجبوری ہے, ہم عقل کچھ نہیں لڑا سکتے, کیونکہ سیدھا مسئلہ کیا ہے, موضع پر مسا اوپر اللہ رسول نے کرتے ہوئے کیا ہے, اس لیے ہم لوگ اوپر ہی مسا کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے, دل تو نہیں چاہتا کہ بوسا دو, پتھر انک لا تضر ولا تنفع, پتھر ہے, وہ نہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے نہ ہماری بیماری دور کر سکتا ہے, لیکن مجبور ہے عمر تمہیں بوسا دیں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے. عمر کی رائے کہ عمر تیری رائے بھی نہیں چلے گی, کیوں؟ اللہ کے رسول نے جو کیا ہے دین وہی ہے. تو رائے اور عقل اور قیاس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آج ہمارے بہت سارے مسٹر لوگ جو ہیں, صاحب ٹھیک ہے سائنس یہ کہتی ہے رمضان کا چاند کا معاملہ آ جائے, بھائی سائنس اتنی ترقی کر گئی, سائنس یقین کے ساتھ کرے گا پورا دن چاند ہو جائے گا. چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جنتری کیلنڈر تیار کر دیا ہے, سائنس دانوں نے اطلاع ان کو دیا, اتنی ترقی کر گئے کہ اب تو ساری چیزیں پہلے ہی سے وہ بتا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی روزہ اور عید کے لیے بھی لوگ سوچتے ہیں کیا استعمال کریں, اللہ وہی عقلی علم نہیں. علم آیا ہے کہاں؟ علم دین کے معاملے میں رائے اور عقل کا قیاس بالکل نہیں ہونا چاہیے, اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے. فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ. اچھا, فَتَمْرَكُ فِي مِنَ الدِّينِ, اگر تم عقل کا استعمال کرو گے, عقل کا استعمال کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ عقل کا یا اپنے نفس کی پیروی کرو گے. دین میں عقل اور اپنی خواہش کو استعمال کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَمْرَكُ مِنَ الدِّينِ, تم دین ہی سے بالکل نکل جاؤ گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا گیا نا, وہ اسبغ نامی مصر کا آدمی لایا گیا, کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہے. بھائی ٹھیک ہے قرآن میں, لیکن ہماری عقل ذرا سوچو, عقل سے بات ہوتی, کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ہر آیت پر اس کو شک. ارے بھائی ٹھیک ہے جنت ہے, لیکن حدیث کہتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جنت کی لمبائی چوڑائی کتنی بڑی ہے, 7 زمین اور 7 آسمان. پھر ایک جنت کے علاوہ اور جنتی کہاں جائیں گے؟ ایک جنتی تو لے گا اتنی بڑی زمین, نہیں سمجھے؟ 7 زمین اور 7 آسمان کے برابر کیا ہے؟ ایک جنت ہے. تو ایک جنت تو مل گئی, اور باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ عقل میں آنے والی بات. اللہ اکبر, کیسی بات. ابھی میں نے بتایا پچھلے دورے میں جب مارچ میں گیا تھا تو ایک پکڑا گیا, دینی مدرسوں میں پڑھا رہا ہے, مسجد کے امام و خطیب بنا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں دنیا کس اسرائیل کا ایجنٹ کس کا. وہ قرآن پڑھ رہا ہے, کہتا بھائی قرآن سنا, قطوفہا دانیہ. یہاں گرامر سے اللہ تعالیٰ سے مسٹیک ہو گئی گرامر کی. ابھی بتا رہا ہوں غلطی کس کی نکال رہا ہے؟ قرآن میں اللہ کی غلطیاں نکال رہا ہے ظالم. ابھی مارچ کی بات بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا ہی لایا گیا, عمرو بن عاص نے پکڑا, بہت سمجھایا, جیل میں ڈالا. لیکن بھائی ہم کوئی نئی بات نہیں کرے, تم عقل سے سوچو, اتنی بڑی جنت اگر ایک کو اللہ تعالیٰ دے, اور لوگ کہاں جائیں گے؟ اس کا مطلب کچھ معاملہ گول مول ہے یہ. اللہ اکبر. بہت سمجھایا گیا, نہیں سدھرا. عمر فاروق نے کہا میرے پاس بھیج دو. ہاں, کہاں منگایا؟ مدینہ بنایا. کیا ہے؟ کیا بات ہے, بس ہمیں اشکال ہے, ہمارے اشکال کو کوئی دور کر دے. کہا کیا؟ ایسی 2-4 باتیں الٹی پلٹی کرتا ہے. عمر فاروق نے بہت سمجھایا, دیکھو دین کے اندر معاملہ رائے, اور تمہاری رائے نہیں کام کرتی تو اپنی رائے اور عقل کو کمزور سمجھو, لیکن اللہ کے وعدے کو غلط نہ سمجھو. لیکن یہ کیسے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عقل دیا ہے, عقل اسی لیے دیا ہے, آپ کے کہنے کے مطابق ہم اپنی عقل استعمال نہ کریں. عمر فاروق نے کہا استعمال کر لیا. لوگوں نے کہا درہ کا نہیں, درہ سے کم لگے گا. ایک کھجور کی تازہ چھڑیاں کاٹ کر کے لاؤ, ہری رہتی تو چپک جاتی ہے نا, سوکھی تو اتنا ہی لگتا. یہ ایسا ہے, اتنا بگڑ چکا ہے, یہ درہ نہیں سدھار سکتا اس کو, یا یہ سوکھی چھڑی نہیں, کاٹو. یہ کھجور کے کاٹی گئی, لائی گئی, کاٹ کر کے. عمر فاروق نے شروع کیا, ایک دن پٹائی کی, لے جاؤ اندر بند کرو. گیا, زخم تھا, علاج معالجہ کیا گیا, دوسری مرتبہ لایا گیا, نہیں بات سمجھ میں نہیں آتی, اچھا ٹھیک ہے پھر کاٹ کر کے لاؤ.
ہے تیسری مرتبہ ایسے 3 مرتبہ ہوا. تیسری مرتبہ جب لایا گیا عمر فاروق نے چھڑی اٹھائی. جیسے چھڑی اٹھایا تو کہتا ہے یا میرے من دانی ذہبت کل شیء وجدت فی راسی. بس اللہ کے واسطے معاف کر دیں, ساری خرافات ذہن سے دور ہو گئی. اب ختم, اب کوئی اشکال باقی نہیں رہ گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا لے جاؤ اس کو, یہاں سے بے دخل کرو, یہ مصر لے جاؤ, یہاں نہیں رہ سکتا اس علاقے, اور وہاں اس کی نگرانی کرو کہ کیا. وہاں سے اطلاع آئی کہ اب اس کی توبہ قبول کر لیں اور اس کو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت دے, کیونکہ اس نے صدق کے دل سے توبہ کر کے اپنی اصلاح رائے اور عقل کا معاملہ نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ قَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لِأُمَّتِهِ السُّنَّةَ. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے سنت واضح کر دی ہے, صحابہ کرام کے لیے سارا راستہ واضح کر دیا. وَهُمُ الْجَمَاعَةُ, صحابہ ہی جماعت ہیں اور یہی سواد آدم ہے. سواد آدم وہ ہے جو حق ہو اور جس کے پاس حق کی باتیں ہوں, گرچہ کیا ہو تھوڑا ہی ہو. اب سواد آدم اور جماعت کون ہے؟ جس کے پاس حق ہو گرچہ تعداد میں وہ تھوڑے ہی صحیح. اللہ اکبر. فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من امر الدین فقد کفر. جس شخص نے صحابہ کرام کی مخالفت کی اور کسی معاملے میں صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کی اس جماعت حقہ کی مخالفت کی, فقط کفرا, تو وہ کیا بن گیا؟ کافر بن گیا. یعنی جماعت کا ترک کرنا, جماعت صحابہ کا اتنا بڑا ترک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. کہتے ہیں فقط کفرا, کافر ہو گیا. کیسے کافر ہوا؟ اس کا 2 معنی ہے. ہاں, چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں صحابہ کرام یا کتاب و سنت کی انسان نافرمانی کرتا ہے کافر نہیں ہوتا. یہاں کفرا کا 2 مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان نے صحابہ کی مخالفت کی ایسے بڑے مسائل میں جس کا انکار کرنا اور جس کا ترک کر دینا, جس میں مخالفت کرنا کفر ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ہاں, کوئی نماز ہے یا اور کوئی ایسی بات ہے جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا اور اس پر کیا کیا, اس نے ان کو غلط قرار دیا, مخالفت کیا. کوئی دین کی ایسی چیز کا انکار کر دیا, ایسی چیز مخالفت کیا جس سے کفر لازم آیا. ایک تو یہ آگے بات سمجھیں. نمبر 2, کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کافر ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اب صحابہ کرام کی مخالفت اس نے شروع کر دیا ہے تو آخر چل کر کے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک دن یہ واقعی کافر ہی اور مرتد ہی بن جائے گا. کیوں؟ اب صحابہ کرام کی مخالفت کا مطلب ہے کہ اب یہ آزاد ہو گیا, آج نہیں تو آج ان چیزوں کو اپنایا, کل پتہ نہیں کیا کیا یہ کرنے لگے گا اور کفر تک یہ پہنچ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا آگے مسئلہ وَعَلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً قَطُّ حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا فَاحْذَرْ الْمُحْدَثَاتَ مِنَ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ. یاد رکھو کہتے ہیں أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً. لوگوں یاد رکھو, جب بھی لوگ کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں, کبھی لوگ اس وقت تک بدعت نہیں ایجاد کر سکتے جب تک کہ اس بدعت کے برابر سنت کو چھوڑ نہ دے. یعنی بدعتیں کب ایجاد ہوتی ہیں؟ سنت کے چھوڑ دینے کے. کیوں؟ دونوں ایک جگہ اکٹھا, سنت اور بدعت ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے. وَعَلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً قَطُّ حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا. لوگ اس کبھی بدعت ایجاد نہیں کر سکتے مگر اس وقت جبکہ سنت چھوڑ دیں گے. نہیں سمجھ آ رہا؟ ہاں, لم یبتدعوا یعنی سنت و بدعت دونوں ایک جگہ نہیں.
اس لیے بعض روایتوں کے اندر کہا گیا جب بھی کوئی قوم اپنے معاشرے میں بدعت ایجاد کرتی ہے اپنے عمل میں تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے اسی کے برابر سنت کو اٹھا لیتا ہے. اور اب تجربہ کر لیں جہاں سنت، بھائی دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ہے. آج ہم میں سے کوئی آدمی ملتا ہے اور جانے لگتا ہے تو کیا کہتا ہے بھائی؟ اللہ حافظ. ٹھیک ہے نا؟ یہ کب آیا؟ جب الوداع کا استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. جدا ہونے کے وقت ایک دوسرے کو الوداع کرنے کے لیے جو دعا تھی اس دعا کو پڑھتے تو خدا حافظ کی نوبت نہیں آتی. خدا حافظ کی نوبت کب آئی؟ جب وہ الوداع کرنے کے وقت اسلام نبی کی سنت سے کھانا وہ وقت خالی ملا، بدعت وہاں گھس گئی. نہیں سمجھ آیا؟ تو جہاں بھی بدعت اس وقت ایجاد ہوگی جبکہ لوگ سنت چھوڑیں گے. سنت اگر اب پر عمل کرتے رہیں گے تو بدعت نہیں آئی. اور فحذر المحدثات، جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ بدعتیں سنت کے مٹنے کا سبب و ذریعہ ہیں تو بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ نبی کی سنت موجود رہے. اور یاد رکھو فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز دین میں ایجاد کرو گے تو بدعت ہوگی اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے. تو واضح کر دیا کہ سنت اور بدعت کا کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا. جب بھی آپ بدعت ایجاد کریں گے تو سنت وہاں سے اٹھ جائے گی، یا سنت آپ چھوڑیں گے تو جگہ خالی رہے گی، فوراً کیا آ کر کے بیٹھ جائے گی؟ بدعت. اس لیے سنت کو اپنانا چاہیے. آگے وَحْذَرْ صِغَارَ الْمُحْدَثَاتِ مِنَ الْأُمُورِ، یاد رکھو اچھی طرح سے سمجھو اس کو. وَحْذَرْ صِغَارَ الْمُحْدَثَاتِ مِنَ الْأُمُورِ، چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. فَإِنَّ الصَّغِيرَ الْبِدْعِ يَعُودُ حَتَّى يَصِيرَ كَبِيرًا، یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بدعتیں کرتے کرتے آگے بڑی بدعت کو رواج دے دیتی، بڑی بدعت شروع ہو جاتی ہے. وَكَذَلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت میں جتنی بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں جب بھی اس بدعت کی تحقیق کرو گے تو اس کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ چھوٹی چیز سے. یہاں تک کہ وہ حق پر غالب آ جاتی ہے. بدعت پر لوگ اتنا عمل کرنے لگتے ہیں، کچھ بدعت کو لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں؟ سنت اور حق سمجھ لیتے ہیں. آپ پھر جب لوگوں نے اس بدعت عام ہو گئی اور اس کو لوگوں نے دین سمجھ لیا تو دین سمجھ کر کے بدعت پر عمل بھی کرنے لگتے ہیں اور وہی بدعت بہت ہی بڑی بن جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس بدعت کا نکالنا یا لوگوں کو بدعت سے نکالنا یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم چھوٹ جاتی ہے. سب سے پہلی بدعت میں نے اشارہ کیا، ذرا دیکھو کیسے شروع ہوئی. بدعت الخوارج. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی جو جنگ چل رہی تھی، جنگ صفین، دیکھو سمجھو. بڑبہاری رحمۃ اللہ نے بہت بڑی اور کام کی چیز بیان کی کہ ہمیشہ بدعت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بدعت ایجاد ہوتی ہے، پھر وہی بدعت آگے چل کر کے بہت بڑی بن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا دریا جہاں سے نکلتا ہے چھوٹا سا چشمہ ہوتا ہے. دیکھے نہیں؟ یہ بڑی بڑی ندیاں جو ہیں یہ جہاں سے نکلی کبھی دیکھا ہے؟ یہ جیسے ٹیوب ویل کا پانی ہوتا ہے نا، اتنا ہی پانی رہتا ہے، لیکن یہی آگے جاتے جاتے اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ بس بغیر کشتی کے پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جتنی ندیاں نکلی ہیں ان کو جہاں پہاڑوں سے یا جہاں وادیوں سے نکلی ہیں وہاں دیکھیں گے تو چھوڑا ہے. کہیں چشمہ ابل رہا ہے، لوگ نہا رہے ہیں، دھل رہے ہیں، نہ وہاں کوئی ڈوب سکتا ہے نہ کوئی گر سکتا ہے، بس پانی بہ رہا ہے، وہی بہتا گیا آگے دوسری نالیاں اس میں ملتی گئی، تیسری نالی ملی، آگے جاتے جاتے کیا بن گئی وہ؟ اللہ اکبر. یہی معاملہ بالکل بدعت کا ہے. بدعت پہلے چھوٹی سے کام میں ایجاد ہوتی ہے لیکن اسی کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے بڑھتے بہت بڑی بدعت یہاں تک کہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی